السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے داروں کے لیے کل قیامت کے دن دو چیزیں شفاعت کی اور بخشش کی دعائیں کریں گی۔ ان میں سے پہلی چیز روزہ ہوگا اور دوسری چیز قرآن ہوگا۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے مولا، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوتوں سے، برائیوں سے اور بری باتوں سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری دعا کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے قرآن کہے گا کہ اے میرے مولا، میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا، تراویح کی نماز میں اس نے مجھ کو پڑھا یا سنا، لہذا اس کے حق میں میری دعا کو بھی قبول فرما۔ تو یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے روزے داروں کے لیے دعائیں کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے ہم سب کو جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں لگاتار روزے رکھنے چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت آخر کے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو روزے تو وہ الحمدللہ مکمل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کے آخری ایام ہوتے ہیں، آخری عشرہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے اب تو قرآن مکمل ہو گیا، بس اب قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخری عشرہ تو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے دو عشروں سے زیادہ آخر کے عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے آخر کے عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک گزرتا ہے تو پھر لوگ بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کرنے لگتے ہیں، بازاروں کے اندر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اپنا سارے کا سارا وقت لوگ بازاروں میں گزارا دیتے ہیں، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ آخر کے ایام کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ انہی دنوں کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ 5 راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر آ سکتی ہے، تو بہرحال ان آخر کے دنوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ روزے کو صحیح معنوں میں روزہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ روزہ اگر ہم رکھیں گے اور بری باتوں سے، غلط باتوں سے اجتناب نہیں کریں گے، اور جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھیے کہ روزے کے رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے کل قیامت کے دن مغفرت اور شفاعت کی دعائیں کریں گے، تو اس لیے ہمارا صحیح معنوں میں روزہ ہونا چاہیے، روزہ واقعتاً روزہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تبھی یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کل قیامت کے دن مغفرت اور بخشش کی دعائیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا بنائے، ہم تمام کے روزوں کو اور ہماری تلاوت کو ایسا بنائے کہ یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔